محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ اور زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ اور زیادہ آخرت کی تمنا کرتا ہے۔ نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو حاصل ہو جائے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے تھے ایک مرتبہ، اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو، شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے دنیا کی مذمت کی تو بھی آپ نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، ان لوگوں کو چپ کرا دیا کہ کہیں دنیا کے ذکر کر کے ان کے دلوں کے کسی گوشے میں اس کی محبت نہ بیٹھ جائے۔ اور آج ایک ہم ہیں، ہر لمحہ ہر وقت صرف دنیا 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 اور صرف دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کاش ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے نیکیوں کے ذریعے تیاریاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل ہمیں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔